شازیہ مری صاحبہ، اب تو پی ڈی ایم کی دونوں بڑی جماعتیں سینٹ کے الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں، پیپلز پارٹی بھی لے رہی ہے، مسلم لیگ نون بھی لے رہی ہے. تو ایک جو حکومت کی طرف سے ایک تجویز پیش کی گئی تھی کہ جو سینٹ کا الیکشن ہے یہ اوپن بیلٹ کے ذریعے ہونا چاہیے، سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے نہیں ہونا چاہیے. تو یہ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے ہارس ٹریڈنگ ختم ہو سکتی ہے، اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو سینٹ کے الیکشن سے پہلے پہلے یہ جو اوپن بیلٹ والا معاملہ ہے اس پر حکومت کے ساتھ مل کر آئین میں ترمیم کرنی چاہیے؟ دیکھیں عابد میر صاحب، اس پہ بڑا واضح موقف ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا. آئینی پروویژن ہے، جب آئین لکھا گیا تو آئین کے لکھنے والوں نے جو بھی اس وقت آرٹیکلز یا پروویژنز اس میں درج کیے اس کے پیچھے ایک سوچ تھی، اور ہمیں آج نظر آتی ہے کہ یہ سیکرٹ بیلٹ ہے. آئین کے اندر اس ووٹ کی ایک جمہوری حق ہے جو ہر ممبر کا ہوتا ہے، اس کی اپنی رائے ہے. یہ وہ ووٹ ہے جس کے اوپر کوئی پارٹی ایکشن بھی نہیں نظر آتا، لیکن آپ کے جو بھی لوگ ووٹ کرنے والے ہوتے ہیں اس پر آپ کا اعتماد ہونا چاہیے. اگر میں یہ کہوں کہ جی میرا اعتماد اپنے ووٹر پہ نہیں ہے، تو پھر تو میں یہ بھی کہوں گی کہ پاکستان میں جو جنرل الیکشنز ہوتے ہیں سیکرٹ بیلٹنگ کے تھرو ان کو بھی اوپن کر دے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہاں جو میرے ووٹ مجھے پڑنے تھے وہ مجھے نہیں ملے. دیکھیں الیکشن پروسیس ہے، ایک تو اسپرٹ پہ جاتے ہیں تو پھر ہر جماعت کو ایسے اراکین ایسے لوگوں کا انتخاب کرنا چاہیے جن پر ان کا اعتماد ہو. میں نہیں سمجھتی کہ بار بار میکنزمز کو بدل کر اور لوگوں کی پکڑ دھکڑ کر کچھ ہو جائے گا. جنرل مشرف نے بھی بہت چیزیں ہارس ٹریڈنگ پر کی ہیں، مختلف ادوار میں چیزیں ہوئیں، لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. سب سے بڑا جو ڈیفیکشن ہے انہی ادوار میں ہوئی جہاں پھر نیب کو استعمال کیا، لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا، اور انہی ڈکٹیٹرز نے سب سے زیادہ لوگوں کو اس معاشرے کو ڈی پولیٹیسائز کیا. اس معاشرے کو پولیٹیسائز کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اراکین پر اعتماد کی ضرورت ہے. میں نہیں سمجھتی کہ آئین کی اس پروویژن کو ہمیں چھیڑنا چاہیے. اس کے پیچھے ایک پورا پروسیس ہے جس میں ٹرانسفریبل ووٹ کا پروسیس بھی ہے. ٹھیک ہے، آپ کا موقف جو ہے وہ بڑا واضح ہے اس پہ. لیکن رانا ثناء اللہ صاحب، میں آپ کو ایک یاد دلانا چاہتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ 6 میں لندن میں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید اور نواز شریف صاحب کے درمیان ایک چارٹر آف ڈیموکریسی پہ دستخط ہوئے تھے، اور اس چارٹر آف ڈیموکریسی میں بہت سی شقیں تھیں، اور اس کی جو شق نمبر 23 ہے، آرٹیکل 23 چارٹر آف ڈیموکریسی کا، اس میں یہ کہا گیا تھا ٹو پریونٹ کرپشن اینڈ فلور کراسنگ آل ووٹس فار دا سینٹ اینڈ انڈائریکٹ سیٹس ول بی بائی اوپن ان identifiable ballot. Those violating the party discipline in the poll shall stand disqualified by a letter from the parliamentary party leader to the concerned speaker or chairman signed with a copy to the election commission for notification. تو اس میں بڑے واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ جو سینٹ اور انڈائریکٹ سیٹس ہیں اس پہ الیکشن جو ہے ول بی اوپن آئیڈینٹیفائبل بیلٹ، یعنی کہ سیکرٹ بیلٹ سے نہیں ہوگا. تو کیا وجہ ہے کہ آج مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دونوں جو ہیں وہ چارٹر آف ڈیموکریسی سے دونوں بھاگ رہی ہیں، یعنی کہ اس کو بھول گیا ہے چارٹر آف ڈیموکریسی دونوں کو؟ نہیں بالکل نہیں بھولا، اور نہ ہی وہ بھاگ رہی ہیں. اور یہ بالکل اس وقت جب یہ شق شامل کی گئی تھی، جب اس اصول کے اوپر اتفاق رائے کیا گیا تھا، تو یہ بالکل درست ہے. اور اس سے جو ہے وہ سینٹ کا ادارہ اور پارلیمنٹ جو ہے وہ اس کی بڑی بدنامی ہوتی ہے. اور اسی طرح کا ایک مظاہرہ جب یہ پچھلے دنوں ہوا کہ جب 64 لوگوں نے کھڑے ہو کے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کروایا، ووٹ دیا، اور جب وہ سیکرٹ ووٹ ڈالنے کے لیے گئے تو وہاں پہ وہ 52 رہ گئے. یہ بالکل درست ہے. اصولی طور پہ یہ آئیڈینٹیفائیبل ووٹنگ ہونی چاہیے، لیکن اس میں مسئلہ اور ہے. معاملہ یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے، مخالفت حکومت کے اس اقدام کی ہو رہی ہے کہ حکومت اس مسئلے کو لے کے چلے گی ہے سپریم کورٹ، اور وہ سپریم کورٹ کے ذریعے سے وہاں سے کوئی ڈائریکشن یا ایڈوائز حاصل کر کے تو وہ سمپل لا میں امینڈ کر کے جو ہے وہ یہ چیز کروانا چاہتی ہے، جو کہ نہیں ہو سکتی، جس کی ہم مخالفت کر رہے ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آئین میں امینڈمنٹ کیے بغیر جو ہے اس کو اس طرح سے آپ نہیں کر سکتے. اگر آئین میں امینڈمنٹ کے لیے بل پیش کرے گورنمنٹ اور اس کے بعد اپوزیشن کے ساتھ جو ہے وہ بات کرے تو اس میں پیش رفت ہو سکتی ہے. لیکن حکومت جو ہے نا وہ اپوزیشن کے ساتھ بات کرنا تو وہ جائز سمجھتی نہیں ہے نا.
وہ اپنے طور پہ یہ چور دروازے اس طرح کے ڈھونڈ رہی ہے، اور وہ جس دروازے کو ڈھونڈ رہی ہے اس کی ہم مخالفت کر رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح سے جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، اور حکومت کا یہ عمل جو ہے یہ غلط ہے۔ اچھا عامر ڈوگر صاحب، آپ تو قومی اسمبلی میں چیف وپ ہیں، اور ماضی میں نے دیکھا ہے کہ جہاں پر حکومت مشکل میں پڑتی ہے، اس کو ووٹوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو آپ دوڑ بھاگ کے، تو اپوزیشن والوں کے ساتھ بھی آپ کے بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ اس معاملے پر جس پہ کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے چارٹر آف ڈیموکریسی پہ دستخط کیے ہوئے ہیں، اس معاملے پہ آپ ان کو یہ چارٹر آف ڈیموکریسی یاد نہیں کروا سکے اور ان کے ساتھ آپ نے بات ہی نہیں کی؟ سر اس کا ایک تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے کہ ایک تو اسمبلی کا ماحول آپ دیکھ رہے ہیں، کچھ مہینوں سے اپوزیشن کے ساتھ ہماری خلیج بڑھ گئی جب سے یہ پی ڈی ایم اور ان کے جلسے شروع ہوئے۔ پھر اس خلیج کو کم کرنے کے لیے ایک کووڈ پہ جو ایک پارلیمانی لیڈرز کی ایک میٹنگ ہے وہ بلائی گئی، لیکن اپوزیشن نے دو ٹوک کہہ دیا کہ ہمیں اسپیکر پر اعتماد نہیں ہے، ہم نہیں آئیں گے۔ بزنس ایڈوائزری کی میٹنگ ہوئی جب لاسٹ سیشن ہوا، اس میں بھی نہیں آئے۔ رانا صاحب کی اس جو تجویز ہے بڑی اچھی ہے، جمہوری ہے، میں اس کی قدر کرتا ہوں کہ اصولاً تو یہ میٹر پارلیمنٹ میں ہی حل ہونا چاہیے۔ اب رواں ہفتے میں، اگلے ہفتے میں امکان اس بات کا کہ اجلاس کال ہو جائے گا، اس میں بزنس ایڈوائزری کی میٹنگ بھی ہوگی۔ ہم آفر کریں گے اپوزیشن کو، کیونکہ اپوزیشن کے بہت سارے لوگوں نے اس میں کہا ہے کہ نہیں اچھی بات ہے۔ اب یہ جو 14 یا 16 ووٹ جب کم ہوئے، ابھی حالیہ 3 4 6 ماہ پہلے اس کی مثال ہے، اور اس کے علاوہ ابھی میں نے پنجاب اسمبلی میں جب میں ایم پی تھا 2-3 سینٹ کے الیکشن ایسے دیکھے میر صاحب کہ پارٹیاں کسی غریب ورکر کو جب ووٹ دیتی تھیں وہ غریب رہ جاتا تھا۔ جو امیر سینٹ کے بڑے بڑے طاقتور پلیئرز ہوتے تھے، سینیٹر جو بڑے بڑے میریٹ میں یا سرینا میں یا پی سی میں کھانے کھلاتے، جس طرح پیپلز پارٹی نے اسلم گل کو ٹکٹ دیا، اسلم کتنا گل بڑا رہ گئے ورکر تھا۔ اسی طرح پچھلی سینٹ میں نواز شریف صاحب کا ایک وہ جو ان کا ساتھ ہوتا ہے رائٹ ہینڈ لندن میں نام ان کا بھول رہا ہوں، وہ رہ گئے تھے۔ وہ جو ان کا باڈی گارڈ ٹائپ بندہ نہیں ہے جو پیچھے بھی کھڑا ہوتا ہے، جو رہ گیا تھا، اور وہ اسی طرح 1-2 بندے اور تھے، تو شہباز شاید ان کا نام تھا، کیا نام تھا، اس طرح کے کئی مسائب میں نے خود اپنی آنکھوں میں دیکھے ہیں کہ 25-25 کا 28-28 کا گروپ بناتے ہیں، ایک کا میں انچارج، ایک کا آپ انچارج، ایک کے رانا صاحب انچارج، وہ پھر اس کے اندر سے بھی کھینچا تانی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ اوپن ووٹ ہوگا، ہر پارٹی کو پتہ ہوگا میرے اتنے نمبرز ہیں، اتنے میرے سینیٹر بنیں گے، اور پلس زیادہ بلوچستان اور کے پی کے میں، پنجاب میں پھر خیر اتنے بڑے لیول کے اوپر کوئی پیسے کبھی نہیں میں نے دیکھے کہ چلے ہوں، لیکن وہاں تو خریداری ہوتی ہے۔ لیکن بڑے بڑے اگر پنجاب میں آپ کو میں واپس اس کا ایک انٹریکٹ طریقہ ہے، وہ گورنمنٹ کیوں نہیں اختیار کرتی؟ جی کیا رانا صاحب وہ کیا طریقہ ہے؟ دیکھیں اس میں اس سے پہلے جو ہے وہ ایک مرتبہ مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ ہر گورنمنٹ کو بھی اپوزیشن کو پتہ ہے کہ ہماری کتنی سیٹیں ہیں۔ آج ہمیں پتہ ہے کہ اگر پنجاب میں سینٹ کا الیکشن ہوتا ہے تو ہماری کتنی سیٹیں ہوگی اور گورنمنٹ سائڈ کی کتنی ہوگی، تو اس سے زیادہ جو ہے وہ نامینیشن پیپر نہ دیے جائیں اور الیکشن جو ہے وہ اناپوز ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اچھا تو یہ ہے کہ رانا صاحب گورنمنٹ دیکھیں ہمیشہ بات کوشش یہ کرتی ہے، حکومت ہمیشہ کوشش کرتی ہے۔ حکومت کی جو اتحادی جماعت ہے پنجاب اسمبلی میں، آپ کو پتہ ہے ان کے کتنے ممبر ہیں، لیکن ان کا بھی ایک سینیٹر جو ہے وہ اس کا امیدوار آئے گا، اور وہ بڑے کانفیڈنٹ ہے کہ ہم تو، اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ ہمارے پاس کتنے ووٹ جو ہے وہ ایکسیس ہیں۔ چلیں یہ مجھے لیکن رانا صاحب اپنا ڈوگر صاحب یہ جو فیصلہ ہے ڈوگر صاحب یہ اس لیے گورنمنٹ نے تو بہت بڑا فیصلہ کیا، ڈوگر صاحب گورنمنٹ کو اس گورنمنٹ ہمیشہ ایڈوانٹیج ہوتا ہے، گورنمنٹ اس لیے نہیں کر رہی، گورنمنٹ کہیں اس لیے تو نہیں کر رہی کہ گورنمنٹ کو پتہ ہے کہ پنجاب اسمبلی میں اس کے اپنے ایم پی اے اس کے امیدواروں کو ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ایسا نہیں ہے، کوئی ایم پی اے کوئی ایم این اے ایسا نہیں ہوتا کہ جو گورنمنٹ کو ووٹ نہ دے۔ خفیہ طور کے اوپر شادیہ مری کیا کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ شادیہ مری صاحب کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ میں حامد میر صاحب یہ کہہ رہی تھی کہ آپ نے اب بڑے پتے کی بات کی ہے، اصل مسئلہ یہی ہے، اور میں نے پہلے بھی آپ سے یہ کہا تھا کہ میرا خیال ہے کہ جو بھی ہم لوگ کینڈیڈیٹس پارٹیز کرتی ہیں، افسوس ہوتا ہے کہ اگر کہیں بھی کوئی ڈیفیکشن ہو، لیکن اس کا مطلب ہے کہ اس ملک میں ہمیں جو پولیٹیکل فیبرک ہے اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اور بہتر کینڈیڈیٹس کا انتخاب کرنا ہے۔ لیکن جو اس وقت اس حکومت کو پریشانی ہے، اور یہ آئین کو بدل رہے ہیں کورٹ کے پاس جا کر، اور یہ تمام کوششیں کر رہے ہیں، یہ ساری پریشانی اس لیے ہے کیونکہ انہوں نے کے پی میں پہلے یہ ان کو دھچکا لگا ہے، اور یہ دھچکا پیسوں سے زیادہ ان کی اپنی گورننس کی وجہ سے تھا، جہاں 20 سے زائد رکن ان سے ناراض تھے،
انہوں نے اس ناراضگی کے اظہار کو سینٹ الیکشن میں شو کیا. اور اب بھی ایسے اراکین ہیں ان کے, اور آپ نے وجہ فرمایا کہ پنجاب اسمبلی میں جہاں یہ پرفارم نہیں کر پائے ہیں مختلف کنسٹیٹوئنسیز کے اندر ووٹ لینے کے باوجود, آج ان کے لوگ عام فہم اگر آپ بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ جس لیڈ سے ہم جیتے تھے اس سے ڈبل سے ہم ہاریں گے. تو یہ ان کی صورتحال ہے, ان کو اپنے اراکین پر اعتبار اعتماد نہیں رہا.